شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا بالسلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس گاؤں کی اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں یہ دینی مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ویسے یہ موقع تہوار کا موقع ہے۔ کل ہم نے اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منایا ہے اور آج عید کا دوسرا دن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شریعت نے 4 دنوں کی قربانی کی اجازت دی ہے، اور 4 دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن۔ یہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ ہماری شریعت میں تہوار کو بھی ایک عبادت بنا۔ دنیا کے اور مذاہب میں تہوار ہوتا ہے تو ناچ گانا ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے تو شراب پی جاتی ہے، تہوار ہوتا ہے تو بدکاری ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے تو سیماؤں کو پار کیا جاتا ہے، حدوں کو پار کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری شریعت کی خاص بات ہے کہ ہمارے تہوار کو کوئی لغو نہیں، کوئی ناچ گانا، کوئی شراب، کوئی عیاشی نہیں ہے۔ ایک عید الفطر کا تہوار ہم نے منایا، 1 مہینے ہم نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور جب یہ 1 مہینہ مکمل ہوا ہم نے عید کا تہوار منایا اور خوشی ظاہر کی کہ اے اللہ تو نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے 1 مہینے کا مکمل روزہ کر لیا، اور ہم اس کے شکرانے کے طور پر ہم نے فاطمہ۔ اور یہ دوسرا تہوار ہے ہمارا جس پر دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔
یاد رکھیے میرے بھائیو، اس قربانی کے جانور کو خریدنا، پھر اس کو کھلانا پلانا، اس کو موٹا تازہ کرنا، اور پھر اس کے گلے کو چھری چلانا، پھر اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، پڑوسیوں کو، رشتے داروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو گوشت دینا، پھر وہ گوشت خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے جناب کیجیے، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، اس میں سے ہر کام ایک عبادت ہے اور اس پر انشاءاللہ ہمیں ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قربانی کرتے تو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، صدقہ خیرات بھی کرو، اور ہو سکے تو اسٹور بھی کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قربانی کر دو تو خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ تو ہم قربانی کا تہوار مناتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس پر ابھی آپ نے بڑا بہترین خطاب ہمارے بڑے عزیز دور میں شیخ عنایت اللہ جوہر اصلاحی صاحب، ان کا آپ نے خطاب سنا ہے۔ قربانی کی تاریخ پر اب مزید بولنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ کیا اس قربانی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم گوشت کھانے پلانے اور بات ختم ہو جائے؟ اس قربانی کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ قربانی ہمیں سبق کیا سکھاتی ہے، اس پر بھی تو کچھ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں قربانی کا مقصد بھی بتایا ہے، اور قربانی کے 3 بڑے بڑے سبق اللہ نے بیان کیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اے مسلمانوں، قربانی کا حکم تم کو کوئی نیا نہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے، یہ الگ بات ہے دوسری قوموں نے اس کا طریقہ بدل ڈالا، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، انہوں نے قربانی کے اندر بھی شرکیہ چیزوں کو شامل کر لیا۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہارے پاس قربانی کی بالکل صحیح شکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جو حلال جانور کے عطا فرمائے ہیں، جو بکرا بکری تم کو دیا ہے، جو بھیڑا بھیڑی تم کو دیا ہے، جو ڈمبا ڈمبی تم کو دیا ہے، جو گائے بیل تم کو دیے ہیں، جو اونٹ تم کو دیے ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، قربانی کے ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ جب تم قربانی کے جانوروں کی نظر چھری چلاتے ہو اور اللہ کا نام لیتے ہو تو میرا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اے اللہ تو نے حلال جانور دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اے اللہ تیرے اس احسان پر ہم تیرا نام لے کر کے قربانی کرتے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تو ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا۔ قربانی دراصل اللہ تعالیٰ کی شکر کا اظہار ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی بھی نعمت کے اوپر شکر کرنے کا طریقہ یہ کہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، صرف زبان سے الحمدللہ کہنا اور اللہ کا شکر کہنا یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جوانی کو آپ اگر شراب کی اڈے پر گزار رہے، عیاشی کے اڈے پر گزار رہے، اگر جوانی کو گزار رہے تو یہ بہت بڑی جوانی کی ناشکری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوانی کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو جوانی کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ اس نعمت پر اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، دولت سے غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیجیے، یہی دولت کے اوپر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو نالج دی ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو سماج میں رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اسٹیٹس دیا ہے، آپ لوگوں کے کام آئے، آپ اللہ کے بندوں کے کام آئے، یہی اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ ہر نعمت پر شکر یہی ہے کہ اس نعمت کا صحیح جگہ استعمال کیا جائے، جس جگہ استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو رہا ہے اس جگہ پر اس نعمت کو۔ اذان میں کیا کریں؟
تو قربانی کا مقصد یہ. اب یہ قربانی ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ اللہ نے سورہ حج کی اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. اے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں، جب تم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلاؤ تو یہ بات یاد رکھتے تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے دل بنانے والا ایک ہے، تمہیں اولاد دینے والا ایک ہے، تمہارے دکھ دور کرنے والا ایک ہے. اسی ایک اللہ کی تم عبادت کرو. قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے. اگر آپ ایک نہیں 100 بکروں کو قربانی کرتے ہیں، لاکھوں کی آپ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے ٹائم آپ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں، یاد رکھیے آپ کی قربانی کو چھوڑ دیجیے، آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں. شرک کرنے والے کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برباد کر. اے نبی آپ بتا دیجیے سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. جو دنیا میں نیکی کے کام کرتے رہے اور یہ سوچ کر کے کرتے رہے کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری نیکی برباد ہو جائے. اللہ کے ہاں کی ساری نیکی برباد ہو. قربانی توحید سکھاتی ہے. اسی لیے قربانی کرنے کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان ہے. اس لیے عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور اسی کا اپوزٹ توحید ہے. اور ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر پوری تقریر سنی. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید ہے میرے بھائی. وہ آگ میں ڈالے گئے اسی توحید کی، باپ نے گھر سے نکالا اسی توحید کی وجہ سے، اپنے بستی کو چھوڑ کے توحید کی وجہ سے. ابراہیم کی زندگی سے بڑھ کر کے توحید کہاں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلا گھر بناتے ہیں، جب اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم سے کہتا ہے اور اسماعیل سے کہتا ہے ابراہیم تم بھی سن لو، اے اسماعیل تم بھی سنو. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. اس اللہ کے گھر کے بعد تم کو شرک نہ ہونے دینا، یہاں بت پرستی نہ ہونے دینا. اس اللہ کے گھر کو تمہیں شرک سے پاک رکھنا ہے، تمہیں بت پرستی سے پاک رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اس خانہ کعبہ کو ذکر سے پایا. جب ہمارے نبی کا دور آیا اور اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 گھر کیے گئے تو جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو آپ نے چھری لے کر کے ایک کو گرایا، اور جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے دیکھا وہاں ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں رکھی ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں رکھی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں کے اوپر. ابراہیم کو اس سے بیزار تھے، اسماعیل کو اس سے بیزار تھے. ابراہیم نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا، اسماعیل نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا. تو قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے. میرے بھائیوں، آج جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اہل حدیث گھرانوں کے لوگ آج ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا جا کے سر جھکا رہے ہیں. ابھی اسی گاؤں کے ساتھ مجھے بتایا کہ کوئی غیر مسلم ہے جو لوگوں کے اوپر جھاڑ پھونک کر کے ان کا جو ہے جادو وغیرہ کا علاج کرتا ہے اور بھوت پریت کا علاج کرتا ہے. اس غیر مسلم کے پاس لوگوں نے بتایا کہ تم مسلمان ہیں. اس سے بڑھ کر کے شرک کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑھ کر کے گندگی کیا ہوگی کہ ہم ایک مشرک کے پاس جا
کر کے ہم اس سے کہیں کہ ہماری مصیبت، اور آج یہ کام مسلمان کو مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا صحیح نقشہ کھینچا تھا تقریباً 100 سال پہلے، بات تو 100 سال پہلے کہی گئی تھی، مگر آج 2023 میں بھی ایسا لگ رہا ہے بالکل سچی بات ہے سامنے۔ کرے گر بت کی پوجا تو کافر، توافر میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ایک آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چرائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، توحید میں کچھ پر اس نسل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی بنا کر دل کو ہلکا کر رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے تو آپ اس کے قابل لیتے ہیں، آپ اس کے جھک بولتے ہیں، اور وہی کام آپ بزرگوں کی خبروں پہ جا کر کے مزاروں پہ جا کر کے کریں، آپ کی اور سے وہاں جا کر کے بھی حیاتی کریں، اور آپ کے بعد وہاں جا کر کے شرک کریں، تو وہ آپ کے لیے صحیح کیسے ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، آپ اس امت کو شرک برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو شرک سے بچاؤ، توحید سب سے بڑا سبق ہے قربانی کا، جب تک آپ اپنی توحید کو صحیح نہیں کریں گے آپ کی قرآن میں اللہ کرتے ہیں۔ قربانی کا دوسرا سبق فرمایا فَلَهُ أَسْلِمْ، اے مسلمانوں 10,000 کا جانور لا کر کے ان کو جمع کر دیا تو یہ مت سمجھو کہ تم بہت پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ فَلَهُ أَسْلِمْ، جس طریقے سے تم نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے، اے مسلمانوں تم اللہ کی پورے فرما بردار بن جاؤ، جس طریقے سے ابراہیم فرما بردار تھے، جس طریقے سے اسماعیل فرما بردار تھے، جس طریقے سے حاجرہ فرما بردار تھی، اے مسلمانوں تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں شادی بیاہ میں بینڈ باجا بھی بجتا ہے، بڑے اچھے اہل حدیث ہے بھائی آپ، اللہ نہ کرے کہ ہندوستان میں کہیں اور ایسے اہل حدیث پیدا ہو۔ اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ مار کے ہو گئے، اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کی سفر میں ایسے پیر جا کے کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ بڑا مقدس لفظ ہے اہل حدیث، اس لفظ کی توہین مت کرو، اس ٹائٹل کی توہین مت کرو، اس نسبت کی توہین مت کرو۔ اگر اہل حدیث ہے تو مکمل اہل حدیث، اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جس شادی بیاہ میں بھی اپنے نبی کی سنت کو پالے، جو اپنے لین دین میں بھی اپنے نبی کی سنت کو پالے، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام میں وہ یہ دیکھے کہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کی سنت کیا تھی۔ ہائے ہائے مسلمان بیٹھ باجا بجا رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اے مسلمانوں تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو لوگوں نماز میں آپ اسلام کو فالو کریں اور شادی بیاہ میں آپ اپنے سماج کے رسم و رواج کو فالو کریں، یہ دورنگی نہیں چلے گی، یہ دورہ مینار نہیں چلے گا، یہ دورہ مینار نہیں چلے گا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو۔ پیچھے بچے بہت شور مچا رہے ہیں، میں تقریر ختم کر دوں گا، یقین جانیے میرے بچے شور مچاتے ہیں، مجھے بہت ڈسٹرب ہوگا۔ ایک آدمی میرے بولتا ہے بہت پرسکون ماحول میں تقریر کرنے کا، ایک کب سے شور مچا رہے ہیں۔ تو قربانی کا دوسرا سبق بھی
کہ آپ اللہ کے مکمل فرمانبردار، جس طریقے سے ابراہیم اللہ کے فرمانبردار۔ آج ہم آپ کو گنجائش تلاش کرتے ہیں دین کے اندر۔ مولوی صاحب ایسا کر رہے تو ہو جائے گا کیا؟ مولوی صاحب ایسا کر رہے تو ہو جائے گا کیا؟ معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ مولوی صاحب بیاج کا پیسہ کیا اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اسے لیٹرین بنوا سکتے ہیں کیا؟ اسے راستہ بنوا سکتے ہیں؟ ارے جب بیاج کا پیسہ حرام ہے تو کیا لیٹرین کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے؟ کیا تو راستہ بنائے گا؟ راستہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے؟ تو بیاج کے پیسے سے راستہ بنائے گا کہ بیاج کے پیسے سے لیٹرین بنائے گا؟ کیا تم ہے میرے بھائی؟ آج ہم لوگ دین کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں۔ ابراہیم گنجائش تلاش کرنے والے انسان نہیں تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ابراہیم کو ڈائریکٹ حکم دے دیتا، ابراہیم اپنے بچے کو لگا۔ اللہ چاہتا تو جبریل کو دے دیتا، جبریل جاؤ ابراہیم سے میرے بچے کو لگا۔ اللہ نے خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ بھائی خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو گنجائش نکال سکتے تھے، انہوں نے گنجائش نہیں نکالی، تیار ہو گئے۔ اور ابھی آپ نے شہر کی تقریب میں وہ آیتیں سنی قرآن کی 30ویں پارہ، جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو یہ کہہ کر نہیں بتایا کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیدھی بات بتائی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، دیکھیے اے میرے بچے کا، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کو زندگی میں پیار سے بات نہیں کرتے۔ خاص طور سے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو باپ کو یہ رہتا ہے کہ اب تو یہ بڑا ہو۔ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو ببوا بولتے، بابو بولتے، بچہ بولتے۔ بیٹا بڑا ہو گیا تو نام سے پکارتے، پھر اس کو بچہ نہیں بولتے۔ ماں کو چاہیے اور باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر اس کو بابو کہتے تو زندگی بھر بابو کو، بچہ کہتے تو زندگی بھر بچہ کو، تو بوڑھا ہو جائے تب بھی آپ کا بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہے یا بنیا، اے میرے بچے، بچوں سے پیار سے بات کرو رہے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم نے رائے مانگی۔ پتا یہ چلا کہ باپ کو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، باپ کو تاناشاہ نہیں ہونا چاہیے، باپ کو اپنے فیصلوں میں بچوں کو محفوظ کرانا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بچے جوان ہو جائے، جب بچے کا شروع ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ وہ مشورہ دیا کرے۔ ابراہیم نے دنیا کے ہر باپ کو سبق دیا، اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہو تو تاناشاہ بننے کی کوشش نہ کرو، ڈکٹیٹر بننے کی کوشش نہ کرو۔ تبھی تو تیری رائے کیا ہے؟ اچھا رائے کیوں مانگ رہے؟ چاہتے تو بیٹے کو ڈائریکٹ ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم میں رائے نہیں مانگی جاتی۔ رائے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں بڑی آرزو ہے بات میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ 80-85 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا کیا ہے اور میں نے کہا کہ رب ہبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ یہ بیٹا نیک ہے بھی کہ نہیں ہے، میری دعاؤں کی کہ نتیجے میں بیٹا کیسا ملا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آج کا اگر کوئی بیٹا ہوگا تو کیا جواب ہوگا؟ آج کا نوجوان اگر ہوتا تو شاید اپنے باپ کو باتیں سنا دیتا کہ اے میرے باپ، کس منہ سے آپ آج مجھ سے کہہ رہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں، میں دودھ کا بچہ تھا، مجھے بچہ کے لیے آگے گیا کر رہی۔ اور آج باپ کی زندگی میں باپ کے رہتے ہوئے میں نے یتیمی کی زندگی گزاری، اور آج جب میں جوان آیا تو آپ میری جان دینے کی بات کریں، آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کریں۔ اگر آپ کا کوئی نوجوان ہوگا تو اپنے باپ کی عقل پر اعتراض کرتا، اپنے باپ کے دماغ پر سوال یہ نشان کھڑا کرتا، اپنے باپ کی برا بھلا ہوتا۔ مگر ہائے ہائے اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جان، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ اے ابا جان آپ نے کھا کے کھائے آپ اس میں کر ڈالیے، جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، کیونکہ اسماعیل کو پتا ہے میرا باپ اللہ کا نبی ہے، میرا باپ اللہ کا پیغمبر ہے، اور باپ نے اگر کھا کے کھائے تو باپ سچا ہے، اور باپ اگر سچا ہے تو اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، تاکہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے باپ سے کبھی سیدھے میراث نہ کرنے والے، اپنی ماں سے کبھی سیدھے میراث نہ کرنے والے، یا اسماعیل کو بیٹے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، بیٹا بڑے ادب سے بڑے پیار سے ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے۔ آج کتنے باپ ہیں جن کے کان طرف جاتے ہیں کہ بیٹا کبھی محبت کبھی ابا جان کہتے ہیں، کتنی مائیں ہیں جن کے کان طرف جاتے ہیں کہ بیٹا کبھی ماں سے پیار سے بات کرے تو گھر ماں کے پاس کرے۔ تیرا موبائل اتنا اہم ہو گیا، تیرا فیس بک اتنا اہم ہو گیا، تیرا واٹس ایپ اتنا اہم ہو گیا کہ تو اپنے ماں باپ سے پاس بیٹھ کے 10 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ اسماعیل نے بڑے ادب سے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کا۔ اور جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم اسماعیل کے فضائل بیان کرتے ہیں، مگر ہم اس عورت کو بھول جاتے ہیں جس نے اسماعیل کی پرورش کی تھی۔ باپ کا سایہ ہونے کے باوجود نہیں تھا، باپ مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں باپ نہ ہو کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہاجرہ نے دنیا کو سبق دیا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو بچے بگڑتے نہیں ہیں، بچے بن جاتے ہیں، بچے سڑ جاتے ہیں، بچے بگڑ نہیں سکتے اگر ماں کی تربیت اچھی ہو اور ماں کی جو ہے دیکھ کے اس کو صحیح پرورش ملی ہو تو بچہ بگڑتا نہیں ہے، بچہ اسماعیل کے جیسا پیدا ہو۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اسماعیل کے جیسی ہو تو معاف کیجیے، جب تک ہم ہاجرہ کے جیسی ماں کو پیدا نہیں کریں گے سماج میں تب تک اسماعیل کی جیسی نسل پیدا نہیں ہو سکتی۔ کتنے گاؤں ہیں آج جہاں جمعہ کی نماز میں مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، پورا گاؤں اہل حدیث ہے، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کیا آپ کو دین کی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور عورت کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ ضرورت ہے دین سیکھنے کی۔ آپ جلسوں میں جاتے ہیں، تقریروں میں جاتے ہیں، عورتیں کم جاتی ہیں، عورتیں سال میں کبھی ایک بار چلی گئی۔ ان عورتوں کو اگر آپ جمعہ کی نماز میں لے کے آئیں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر آدھا گھنٹے کی یہ 52 تقریریں آپ کے گھر کی عورتوں نے سنی تو سال میں دین کی اچھی خاصی معلومات وہ سیکھ سکتی ہیں، دین جان سکتی ہیں۔ ارے بھائی یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ چلانا پتہ تقریر کے بعد چلانا نا، ابھی اگر کولڈ ڈرنک کی پیوا ہو تقریر سنا ہو، ایک تو وقت بھی کم ہے، 9 بجے مجھے نکلنا ہے یہاں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ آج ہماری قوم کی عورتیں مرتب ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی لڑکیاں آج مرتب ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کی سمجھ نہیں۔ اس لیے ہاجرہ کی جیسی موت، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، عورت بہت جلدی رونے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عورت ایمان والی بن جائے تو ہاجرہ کی جیسی مضبوط مائیں بھی پیدا ہو۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، ذرا تصور کرو، اسماعیل دودھ پینے کی حالت میں، ہاجرہ کی دیکھ اسماعیل دودھ پی رہے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے، اور حضرت ابراہیم مکہ کی پیاری گیا سرزمین اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب چھوڑ کے جانے لگے، بیوی نے دیکھا کہ شوہر ہو جا رہے ہیں، کہا یا من تترکنا، اے میرے سرکار کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس میں کون ہماری حفاظت کرے گا، کون پلائے گا، کون پلائے گا، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. بیوی سمجھ گئی, پوچھا اللہ اے میرے سرتاج, ایسا تو نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا امتحان ہے, یہ اللہ کی بچی بچہ ہے. ابراہیم نے فرمایا ہاں اے میری بیوی, یہ اللہ کا حکم ہے. اور میری نام جب حضرت نے ہاجر نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس زبان سے فوراً میں جملہ نکلا, اذن لا یغیرن اللہ ابدا. اے میرے سرکار, اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کے شوق سے چلے جائیے, اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کی ذات کا بھروسہ, ایک عورت کا یقین کرتے اللہ کی ذات کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, آپ کو جانا نہیں چلے گا. ابراہیم تھوڑی دور چلے جاتے ہیں, تھوڑی دور جانے کے بعد جب بیوی بچے نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں, ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ, میں اپنی اولاد کو اس علاقے میں ایسا زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے اللہ تو ان کو توفیق دینا کہ وہ جہاں نماز قائم کرے. یہ دعا نہیں کی اے اللہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے دودھ کا انتظام کرو, اس کے پانی کا انتظام کرو. پہلی دعا کی اے اللہ ان کو نماز کی توفیق دے. کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ, کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں, جو قربانی کو کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. ارے بے غیرت ہو, جس ابراہیم کی سنت کو بھی قربانی کے ذریعے زندہ کیا ہے, اس ابراہیم نے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر یہ دعا مانگی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میری اولاد کو جہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر پر نہیں طاقت پرواز نظر. ابراہیم نے دل سے دعا کی تھی, ہزاروں سال گزر گئے, دنیا کے کسی چپے پر اتنی نماز نہیں پڑی گی جتنی اس خانے کعبہ کے پاس. 24 گھنٹہ وہاں طواف ہوتا رہتا ہے, نماز پڑھی جاتی رہتی ہے, ہر وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ابراہیم کی دعا. اس کے بعد فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ تو لوگوں کے دل کو جہاں پہ پھیر دے, اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت پیدا کر دے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, سعودی عرب سے مکے سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہندوستان کے بہار کے مظفر پور ضلع کے گاؤں میں آپ بیٹھے ہیں, مگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن جب خانہ کعبہ کا نام آتا ہے آپ کا دل مچلتا ہے. اے اللہ زندگی میں ایک بار مجھے بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرو. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. کہا اللہ لوگوں کے دل یہاں پھیر دے. اور تیسری دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ کو ان سے کھانے کی روزی عطا فرما. جہاں اناج کا ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا, جہاں کھیتی نہیں ہوگی, جہاں کوئی باغ نہیں ہے, وہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو پھلوں کی روزی عطا فرما. آج بھی کوئی پھل ایسا دنیا کا نہیں ہے جو آپ کو مکہ نہیں ہے, جبکہ مکہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا, لیکن دنیا کے سارے پھل آپ کو مکہ میں مل جائیں گے. ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو چلے گئے, اب وہ بیوی اور بچے, پانی ختم, کھجوریں ختم, اسماعیل چلا رہے ہو رہے اور ماں کا کلیجہ تڑپ رہا. حضرت ہاجرہ اٹھی, صفا کی پہاڑی میں چڑھی, سر پہ ہاتھ رکھا, چاروں طرف نظر دوڑائی, کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے اور میرے لال کی پیاس بجھ جائے, مگر نہ کوئی انسان نظر آیا, نہ پانی کا کوئی قطرہ نظر آیا. پھر صفا سے اتری, زمین پر پہنچی, تیز تیز قدم بڑھا کر کے مروا تک پہنچی, مروا کی پہاڑی پر چڑھی, پھر دور تک نظر دوڑایا, شاید کوئی نظر آ جائے, میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے, کوئی نظر نہیں. ہم اور آپ ہوتے ایک بار صفا پہ چڑھ کے دیکھ لیا, ایک بار مروا پہ چڑھ کے دیکھ لیا, کوئی ہے نہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جائے.
مگر جب ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار ہوتی ہے تو ماں ایسے کام کرتی ہے جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ماں بس اپنے دل کو تسلی دیتی ہے۔ ہاجرہ صفا پہ چلی تب بھی کوئی نظر نہیں آیا، مروہ پہ چلی تب بھی کوئی نظر نہیں آیا، مگر ہاجرہ کے دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ پھر مروہ سے دوڑی دوڑی صفا آئی، پھر صفا سے مروہ دوڑی دوڑی گئی، 7 چکر لگائے، نہ انسان نظر آیا نہ پانی نظر آیا، مگر اللہ کو اپنی اس بندی کا یہ دورہ اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قیامت تک کے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کو حکم دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اے دنیا کے حاجیوں، اے دنیا کی عمرہ کرنے والوں، جب تک تم صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر میں لگا دو گے تمہارا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو یہی مقام کہ ہزاروں سال پہلے ایک عورت نے 7 چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ نے اس عورت کو اس عمل کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ یہ 7 چکر نہیں لگاؤ گے تو تم حاجی نہیں بن سکتے، تمہارے عمرہ کام نہیں۔ تو حاجرہ ہونے کے بعد اس لیے حاجرہ کا کردار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، عظمت کو حاجرہ کے جیسی عورتوں کی ضرورت۔ شیخ عنایت اللہ صاحب نے تقریر میں کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک پوری فیملی ہمیں نظر آتی ہے، ایک بہترین باپ بھی نظر آتا ہے، ایک بہترین بیٹا بھی نظر آتا ہے، ایک بہترین شوہر بھی نظر آتا ہے، ایک بہترین جو ہے بیوی بھی نظر آتی ہے۔ یہ پوری فیملی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قربانی کے لیے دوسرا سبب ہے کہ آپ اللہ کی فرمان بردار۔ قربانی کا تیسرا سبب وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کے مزاج کے اندر نرمی پائی جائے، جن کے مزاج کے اندر تواضع پائی جائے، اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلانے والوں، اس جانور کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے اہنکار کے گلے پر بھی چھری چلا دو، اپنے اندر کے تکبر اور غرض کے اوپر بھی چھری چلا دو، تم لاکھوں جانوروں کی قربانی کر دو، لیکن اگر اپنے اہنکار کو ختم نہ کیا، اپنی انا کو ختم نہ کیا، اپنی عقل کو ختم نہ کیا تو تمہاری قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اپنی انا کو ختم کرو۔ اللہ کو انا کہنے والے پسند ہیں، اللہ کو گھمنڈ کرنے والے پسند نہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں گھمنڈ کیا تھا ابلیس نے، کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تم نے آدم کو آگ مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا، عقل کیا، انجام یہ نکلا ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے محروم۔ بہت بڑا تکبر کرنے والا اور گھمنڈی تھا فرعون، بڑا ناز تھا اس کے اپنے اندر، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے زمین میں پانی میں ڈبو لوگوں کو مارا اور ختم کر دیا۔ بڑا ناز تھا قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہا کرتے تمہارا شکر منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم ہے۔ اللہ نے ہوا میں پٹک پٹک کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت پر، کہتا تھا یہ دولت مجھے میرے ٹیلنٹ اور میرے علم سے ملی ہے۔ اللہ نے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا کر کے مار دیا۔ میرے بھائیوں، عقل پسند نہیں اللہ کو، تکبر پسند نہیں اللہ کو، اہنکار پسند نہیں اللہ کو۔ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، اپنے مزاج میں تواضع پیدا کرو۔ قربانی کا یہ تیسرا سبب ہے۔ قربانی کا ایک سبب یہ بھی ہے، جانور خریدنے جاتے ہو تو بے عیب جانور لاتے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میرے موبائل پر صبح شام فون آ رہا ہے، وہ نظام بکرا خریدا ہے، تھوڑی سی سیم ٹوٹی ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ شیخ صاحب بکرا خرید لیا ہے، کان میں تھوڑا سا چھید ہے، کان تھوڑا سا کٹا ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ایک عام مسلمان بھی اتنا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں، اسے پتا ہے عیبدار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لوہے گلے اور اندھے اور کانے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جب قربانی میں ایک عیبدار اور لولا لنگڑا جانور نہیں چلے گا میرے بھائی، تو آپ کی عبادتیں ہوں گی اور زندگی کیسے چلے گی؟ آپ نماز چاہے جیسے پڑھیں اور آپ سوچے نماز قبول ہو جائے گی، آپ کی نماز بھی عیبدار نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں حرام کمائی سے، آپ کیسے سوچ سکتے
کہتے ہیں کہ حرام کمائی کا صدقہ اللہ قبول کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. جب اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کو ہر عبادت بے عیب چاہیے, ہر عبادت پاک اور صاف چاہیے. آپ کی زکات بھی پاک صاف ہو, آپ کا صدقہ بھی پاک صاف ہو, آپ کی نماز بھی پاک صاف ہو. صرف بیماری کی دعوت کے اندر عیب نہ دیکھو. میرے بھائیوں, کوشش کرو کہ ہر عبادت آپ کی پاک اور صاف ہو. اور یہ بہت بڑا سوال. اور ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. قربانی کا ایک ٹائم بتایا گیا. قربانی آپ کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد. بولو بھائی, آپ لوگ نماز کے بعد کرتے ہیں پہلے کرتے ہیں؟ پہلے کرنے والے آپ ہیں جو پہلے کرتے ہیں. کوئی کرتا ہے کیا؟ پورے مکرم پور میں کوئی کرتا ہو تو عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کے بعد اٹھائے؟ کوئی نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اچھا چلو مان لو میں 10,000 کا بکرا لاتا ہوں. فرض کرو میں 10,000 کا بکرا عام طور سے لاتا ہوں. میں اس سال بکری پر 20,000 کا بکرا لایا, ڈبل لایا, اور چھری بھی ایک دم صحیح چلایا. قربانی کی دعا بھی میں نے پڑھی, بسم اللہ اللہ اکبر بھی میں نے پڑھا, لیکن عید کی نماز کے پہلے میں نے قربانی. کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ بولو بھائی, بولو بھائی, مکرم پورا ہو نہیں ہو؟ پھر بھائی میں تو بہت پیسے کا لایا بتا. قربانی کا طریقہ بھی صحیح ہے, چھری بھی صحیح ہے, تیز ہے, بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہا ہے, لیکن قربانی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا من ذبح قبل الصلاۃ, جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کر دی اس نے جانور کو ذبح کر دیا, لیکن قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے گھر میں گوشت تو مل جائے گا, اس کے کھانے کو گوشت مل جائے گا, مگر اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد اصاب سنت المسلمین, اور جو قربانی عید کی نماز کے بعد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا ثواب ملے گا. پتا یہ چلا میرے بھائیوں کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے نبی کی پیروی کرنے کا, دین نام ہے نبی کی اتباع کرنے کا, اور دین نام ہے نبی کے طریقے پر چلنے کا. دین کے اندر منمانی نہیں چلے گی. دین اللہ کا وہی قبول ہوگا جو نبی کے طریقے پر ہوگا. قربانی آپ اسی وقت کریں گے جس وقت. اچھا آپ دیکھیے, آپ بقرعید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ بولو بھائی, کیا آپ بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. نہ تو عید الاضحیٰ کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ اس کے بعد 3 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا ایام اکل و شرب, کھانے اور پینے کے دن ہے. روزہ بہت اچھی عبادت ہے, مگر نبی نے کہہ دیا روزہ نہیں رکھنا ہے, کھانا اور پینا ہے. اور کھانا اور پینا عبادت ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے. میرے بھائیوں, قربانی کا بہت بڑا سبب اتباع رسول ہے, اتباع سنت ہے. کہ دین رسول کی پیروی کا نام ہے, دین سنت کی پیروی کا نام ہے, دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات کہ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے, اپنے لیے جیے تو کیا جیے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ آپ کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں. میرے بھائیوں, آپ قربانی کریں اور سارا گوشت خود کھا کے ڈکار مار دیں, یہ اسلام کی تعلیم ہے. نبی نے فرمایا قربانی کرو تو گوشت خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, سماج کے ان لوگوں کو کھلاؤ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے. آپ کے گھر میں بہترین گوشت بنے اور آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہ جلے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. قربانی ہمیں غریبوں کے ساتھ, بے کسوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بے سہاروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتی ہے. قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اپنی کوئی خوشی مناؤ تو اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو. اور آپ دیکھیے قربانی پہ آپ گوشت بانٹ رہے ہیں, قربانی میں غریبوں کو آپ گوشت دے رہے ہیں, اور عید الفطر کے موقع پر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیجیے, ورنہ آپ کا اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دیا, آپ کا وہ عام صدقہ ہوگا, صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ وہاں پہ اس لیے حکم دیا گیا تاکہ عید کے دن جب آپ کے بچے اچھا کھانا کھائیں, اچھا کپڑا پہنے, تو ایک غریب کے گھر میں بھی چولہا جلے, اس کو بھی اچھا کھانا ملے, اس لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا. میرے بھائیوں, قربانی کے لیے چند اہم اسباب ہے. کیونکہ مجھے ابھی جو ہے فوراً نکلنا ہے, مظفر پور
ٹرین ہے اور لمبا راستہ ہے، ٹائم بھی زیادہ لگ سکتا ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین آج اس مسجد میں ہم سب کے بیٹھنے کو، ملنے جلنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری قربانی جو ہم نے کر لی ہے یا اگلے 2 دنوں میں ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول